یا الہی جس کام کو آئے چھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں تین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب جو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب محبوب۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال۔ مل کے پڑھ لیجئے، ہے نسل کریموں کی لجپال، ہے ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے، جو رب کا محبوب۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستو بزرگو، دعا ہے جو آیت مقدسہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ گرامی قدر حضرات، اس ماہ مبارک میں جس جنگ کا میں نے تذکرہ چھیڑا تھا، یعنی غزوہ احد، اس غزوہ احد کے اندر ایک ایسا بھی شخص ہے جسے شہادت جیسی عظیم نعمت میسر آتی ہے، اور وہ ایسا نوجوان ہے کہ جس کی شکل حضور سے ملتی تھی، اور پھر اس انداز کا نوجوان ہے کہ خود حضور علیہ السلام فرماتے تھے میں نے ایسا حسین شخص کوئی مکہ میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے
اور حضور فرماتے میں نے ایسی حسین زلفیں نہیں دیکھی جو اس نوجوان کی زلفیں ہیں، اور میں نے اتنا خوش لباس شخص، حضور فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا مکہ کی سرزمین پہ کہ اتنا اعلیٰ لباس پہننے والا ہو، خوب روح، خوبصورت، خوب لباس صاف ستھرا رکھنے والا، مہنگے سے مہنگا لباس پہننے والا، اور ماں کا پیارا اور لاڈلا بیٹا، مکے کی سرزمین کے اوپر جس کی پنجابی میں کہتے ہیں دھومیں مچی تھی، اس کی دھومیں مچی ہوئی تھی، اس کا نام تھا، ایک بات تھی، تاجر، بہت بڑا تاجر بھی تھا، تجارت بھی تھی، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، حسن بھی تھا، نام بھی تھا، قبیلہ بھی تھا، اور قبیلہ بھی عام نہیں تھا، قریش قبیلہ تھا۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود جتنا مرضی حسین تھا مصطفیٰ سے تو زیادہ نہیں تھا، جتنا مرضی اس کی حسین زلفیں تھی، جتنا مرضی اس کے پاس حسن تھا، لیکن اگر حضور کی زلف کی بات کروں تو کسی نے شاعری میں اس کو ڈالا ہے اور کہا ہے کہ کوئی زلفاں چھلے اچھلے، ہاں کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، وہ سارا جگ سونا ہے پر مدنی تو چھلے وے چھلے۔ جتنا بڑا حسین ہے، جتنی مرضی بڑی حسین زلفیں ہیں، اتنا حسین ہونے کے باوجود لیکن ایک دن اس کی نظر مصطفیٰ کی زلف کے اوپر پڑ گئی، آقا کے چہرے کو تک لیا، علم نشرہ کے سینے کو تکا، ما زاغ البصر وما طغا کی آنکھوں کو تک لیا، کچھ نہیں ہوا۔ جس کو لوگ دیکھتے تھے، جس کو لوگ تکتے تھے، اب مصطفیٰ کو تکے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آقا کی زلف کا اسیر، آنکھوں کا اسیر، آنکھوں کا دیوانہ، آقا کے چہرے کا مستانہ بن گیا۔ مصعب بن عمیر کا وقت نہیں گزرتا، یہ وہ نوجوان ہے جو عمیر کا بیٹا ہے، نام مصعب ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے، جس کی شکل میرے نبی سے ملتی ہے، ارے جس کی شکل میرے مصطفیٰ سے ملے وہ اتنا سونا ہے تو آقا کتنا سونا ہوں گے۔ کچھ لوگ امام محمد کو دیکھتے تھے اور آ کے کلمہ پڑھتے تھے، کسی نے کہا لوگو محمد کو کب دیکھتے ہو؟ امام محمد کو، میں حضور کی بات نہیں کر رہا، امام محمد، امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، یہ فقہ کے امام ہیں، ان میں سے ایک امام محمد ہے، اور امام محمد کو دیکھ کے لوگ کلمہ محمد کا پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا تم اپنے دین کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد کتنا سونا ہوگا۔ ارے یہ تو چھوٹے محمد کی اتنا اس کا حسن ہے تو وہ محمد کتنا سونا ہوگا جس محمد کے اوپر مصعب بن عمیر بھی قربان ہو گئے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، آپ نے حضور کو تکا چوری چوری ماں سے، ماں اسلام نہیں لائی، ماں سے چھپ چھپ کر کے مصعب بن عمیر آقا کا دیدار کرنے جاتے ہیں۔ ابھی لوگ کوئی مسلمان زیادہ نہیں ہیں، ابتدائی اسلام ہے۔ اللہ کے نبی دار ارقم میں میرا نبی تشریف فرمائے، مصعب چھپ چھپ کے جاتا ہے، آقا کا کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کو مانگتا ہے، حضور کے ترانے گاتا ہے، لیکن گھر نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے مصعب بن عمیر کی ماں کو کہا لگتا ہے تیرا بیٹا
اس محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے، دین بھی اپنا چکا ہے، دین اسلام میں داخل بھی ہو چکا ہے۔ جس دین کو محمد پھیلا رہا ہے، جس دین کی محمد اشاعت کر رہا ہے، اس دین کو تیرے اس حسین بیٹے نے، جس کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتی، جس کو اتنا پیار کرتی ہے، جس کے کپڑے یمن سے منگواتی ہے، صبح اور لباس، دوپہر کو اور لباس، شام کو اور لباس، اور بادشاہوں جیسا لباس، بادشاہوں جیسا اس کا جوتا، اتنے مہنگے جس کو خرید کے دیتی ہے، وہ اب تیرا نہیں رہا، وہ محمد کا ہو گیا ہے۔ ماں ایک ایک کو کہتی تم جھوٹ بولتے ہو، میرا بیٹا نہیں چھوڑ سکتا۔ طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے، ایک دن حضرت مصعب بن عمیر کے بڑے بھائی نے دیکھا، اس نے دیکھا کہ آپ حضرت دار ارقم سے نکل رہے ہیں۔ ارقم کا گھر، حضرت سیدنا ارقم کے گھر میں حضور موجود، دار گھر کو کہتے ہیں۔ دار ارقم سے حضرت مصعب بن عمیر نکل رہے ہیں، اور مصعب بن عمیر اس گھر میں جاتے، دار ارقم میں، جس میں محمد جلوہ فرما ہوتے تھے، جہاں میرے آقا کا ٹھکانہ ہوتا تھا، آقا وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ رہا ہے کہ میں بھی ایک التجا کر لوں، اللہ کے نبی کو کہہ لوں، سونا اور دار ارقم کو شر بخشنے والے نبی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا اپنی اپنی قسمت کو آزما لیجئے، التجا کر لیجئے، کہہ لیجئے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ مشکل نہیں ہے، الفاظ پڑھ لیجئے، اے دار ارقم کو شر بخشنے والے نبی، ابو ایوب انصاری کے گھر میں جانے والے نبی، اور مصعب بن عمیر کو زیارت کا شر بخشنے والے نبی، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، جب آپ مل کے پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ یا رسول اللہ کی آواز بلند ہو جائے، میں نے آگے پڑھوانا تھا، پڑھوا دیا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ہاں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ بھائی نے تکا، مصعب بن عمیر کو دیکھا، دار ارقم سے واپس آ رہا ہے، ماں کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اماں بھائی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لگتا ہے جس کو ہم جادوگر کہتے ہیں، الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، لگتا ہے اس محمد کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کا جادو ان پہ بھی چل گیا ہے۔ مصعب آیا، بھائی لڑنے لگ گیا، کہنے لگا، او بھائی آج کے بعد تیرا کچھ نہیں ہے، یہ باغات تیرے میرے دین میں آ جا، باپ دادا کے دین میں آ، یہ باغات تیرے، او بھائی یہ سونا تیرا
تیرا، یہ سیم و زر تیرا، یہ چاندی تیری، اور یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ مربع تیرے۔ باپ دادا کے دین پہ واپس آ جا۔ مصعب بن عمیر کو آفریں ہونے لگ گئیں۔ جب بھائی نے آفریں کی، حضرت مصعب بن عمیر نے کہا جا او بھائی جا، زمین تیری، سونا تیرا، چاندی تیری، بنگلہ تیرا، کوٹھی تیری، جائیداد تیری، ہر شے تو لے لے، پر میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب کچھ لے جا، اب میں نے سودا کر دیا ہے، یہ جان کیا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ہاں دو جہاں، ہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ میں جہاں لے کے بیٹھا تھا نا شعر کو، پھر اس طرح آ کے نیچے پڑھے تو پڑھ لیجئے، کروں کیا کروڑوں۔ مصعب کہنے لگا بھائی زمین تیری، جائیداد تیری، سونا تیرا، چاندی تیری، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں پر محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آقا کا ہو گیا ہوں۔ ادھر سے جب انسان کہتے ہیں میں سچا عاشق ہوں، ادھر امتحان آ جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ ادھر تو دین میں قدم رکھتا ہے، ادھر آزمائشیں شروع۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کتنا میرا ہو گیا، کتنا میرے مصطفیٰ کا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب نمازیں پڑھتے ہیں پریشانیاں نہیں جاتی۔ میں نے کہا نا نمازیں پڑھیے، آزمائش ہے، ہماری دنیا نہیں ہے، ہماری آخرت ہے۔ آخرت اچھی کر، دنیا بہتر کرے گا، آخرت اچھی ہو جائے گی، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی ہے، کہتا ہے یا اللہ موت دے دے۔ میرے نبی کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا صحابی موت نہ مانگ بلکہ اللہ سے یوں مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا میرے صحابی بلکہ یوں مانگ، اللہ دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر، اور دوزخ کے آگ سے بھی بچا لے۔ یوں مانگا کرو دنیا بھی اچھی ہو۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں بھائی سب کچھ لے جا پر میں نے محمد کو نہیں چھوڑنا۔ اور ایک بات سناتا ہوں، بلخ ایک شہر ہے، بلخ میں ایک تاجر رہتا ہے، اور اس تاجر اتنا اچھا امیر ترین کبیر امیر، بہت بڑا امیر ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ موجود ہے، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ خوش نصیب بھی ہے۔ مجھے بولو سبحان اللہ، خوش نصیب بھی ہے۔ خوش نصیب میں نے کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ جب وہ فوت ہوا، دو اس کے بیٹے ہیں، جائیداد تقسیم ہونے لگ گئی، زمین تقسیم ہونے لگ گئی، زمین تقسیم ہو گئی، باغات تقسیم ہو گئے، سونا تقسیم ہو گیا، چاندی تقسیم ہو گئی، سارا کچھ تقسیم ہو گیا۔ پھر ایک سونے کی ڈبی تھی، اس ڈبی کے اندر میرے نبی کے داڑھی کے 3 بال بھی تھے۔ ساری جائیداد اس کی ایک طرف، خوش نصیب اس لیے ہے اس کے پاس میرے نبی کی
داڑھی مبارک کے جو 3 بال تھے ان کی قیمت کیا ہے؟ آؤ آگے نظارہ کرو. اب دونوں بھائی ہیں, سارا کچھ تقسیم کر لیا. حضور کے جو سونے کی ڈبی میں 3 بال ہیں, بھائی بڑا کہنے لگا بھائی ایسے کرو, 1 بال تمہارا 1 بال میرا. اب میں بتاؤں کہ بال کی برکت کیا ہے تو 2 بجے جمعہ ہوگا. حضرت سیدنا, صرف اشارہ دیتا ہوں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ گھر میں موجود, کمرے میں دیکھا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. کمرے میں دیکھا کوئی نہیں, آقا کے پاس آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کمرے میں جاتا ہوں, انسان کوئی نہیں ہے مگر قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا صدیق, جس دن میں نے اپنی زلفیں تقسیم کی تھی کیا تیرے مقدر میں بھی کوئی بال آیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ آیا تھا. حضور نے فرمایا کہاں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ اسی کمرے میں موجود ہے. فرمایا اے صدیق, میرے بال کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آتے رہتے ہیں. عرض کرتا ہے چھوٹے بھائی ایسے کرتے ہیں, 1 بال تیرا 1 میرا, اور 1 بال کے ٹکڑے کر لیتے ہیں. ابھی اس نے یہ جملہ کہا ٹکڑے کر لیتے ہیں, ادھر سے کیا کیا اس نے تلوار ایسے اٹھائی, کہا بھائی یہ بات نہ کرنا کہ محمد کے بال کے ٹکڑے کرنے ہیں. جا باغ تیرے, ہر شے تیری, بس مجھے یہ ڈبی دے دے, اس میں جو بال ہیں بس یہی مجھے بال درکار ہیں. رات کو سویا ہے, رات کو خواب میں میرے مصطفیٰ آ گئے. آقا تشریف لائے, فرمایا او میرا امتی, تو نے میرے بال کی رکھوالی کی ہے, جا میں محمد تجھے بشارت دیتا ہوں, مال سے اچھے میرے بال, باغ سے اچھے میرے بال, سونے سے اچھے میرے بال, چاندی سے اچھے میرے بال. میرے نبی نے فرمایا جا میرا کلمہ پڑھنے والے, جس نے جائیداد لی ہے, باغ لیے ہیں, سب کچھ لے گئے, ایک دن آئے گا اللہ تجھے اتنا عطا فرمائے گا, یہی تیرا بھائی تیرا نوکر ہوگا. اور جو آقا کا ہو جاتا ہے کائنات پھر اس کی ہو جاتی ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا بھائی سب کچھ لے جا, میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا, آقا کو نہیں چھوڑ سکتا. جیسے ہی اسلام میں آؤ, ادھر سے ازمائشیں شروع, ادھر سے ماں آ گئی. ماں کہنے لگی بیٹا نکل جا, دین آبا و اجداد پہ آتا ہے, ٹھیک ہے محمد کا ہوتا ہے پھر میرے گھر میں نہ رہے. آپ نے کہا ماں گھر جاتا ہے تو جائے, محمد کا دامن نہ چھوٹے. المختصر, وقت کے دامن میں گنجائش ہے. المختصر, مصعب بن عمیر گھر سے نکل پڑے, ٹاٹ کا لباس پہن لیا, ماں نے لباس بھی لے لیا, ہر شے دے کے چل پڑے. ادھر مصعب بن عمیر چلتے ہیں, مدینے میں مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے. سامنے آئے, حضور نے فرمایا صحابہ کون آ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا مصعب آ رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر جو اتنا قیمتی لباس پہننے والا, بادشاہوں جیسا لباس پہننے والا, آج آیا ٹاٹ کا لباس ہے اور پھٹا پرانا وہ ٹاٹ کا لباس پہن کے میرے آقا کے سامنے کھڑا ہو کے حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے ہیں. بیوی بچے ماں ہر کسی کو چھوڑ کے, جائیداد چھوڑ کے میرے نبی کے قدموں میں کھڑا ہو کے کہتے ہیں سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ
ہماری ہے قربان دل و جان میں، کیا شان تمہاری ہے۔ یہ ہے حضرت مصعب بن عمیر جس نے سب کچھ چھوڑ کے آقا کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کی نوکری کی، اور احد کے میدان میں جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے نا، تو حضرت مصعب بن عمیر کی زبان کے اوپر ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ قرآن کی آیت تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ آیت مصعب کی زبان پہ تھی، اور جب میرے نبی آئے نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا کہاں ہیں شہدائے احد؟ عرض کیا رسول اللہ کوئی ادھر ہے کوئی، حضور نے فرمایا جمع کرو، مصعب بن عمیر کو لایا گیا۔ حضور مصعب بن عمیر کی اس میت کے اوپر، اس شہید کی میت کے اوپر، جسم کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے فرمایا، میت بمانا مردہ نہیں، میت بمانا ڈیڈ باڈی۔ حضور علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے حضور نے پھر وہ آیت پڑھی جس کو آج میں نے خطبے میں پڑھا تھا، من المؤمنین رجال صدقوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں میں سے یہ وہ مرد ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا وعدہ آج سچا کر دیا۔ صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، فرمایا وہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے وعدے کو پورا کر دیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں اور جو انتظار میں کھڑے ہیں، محمد ہم بھی تیرے اوپر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، اور پھر حضور نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ کے ساتھ اسی کی قبر میں اس کو بھی جو ہے نا دفنا دیا جائے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت مصعب کی اس ڈیڈ باڈی سے، اس جسم سے یہ آواز آئی ہوگی، آکھی سونے نو، میں گھنٹوں والی تقریب سمیٹ رہا، آکھی سونے نو وائے نی جی تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردہ، جی تیری نظر ہو۔ ایک دعا ہے اللہ مصعب بن عمیر کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا